صرف 2 دن یہ چند منٹوں کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے دن آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب 2 دن کون سے ہیں؟ 12 محرم منگل کا دن، 13 محرم بدھ کا دن۔ یہ 2 دنوں کی اتنی قیمتی اور اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر ابھی تک آپ ماہ محرم الحرام کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ نے ماہ محرم کے 11 دن ایسے گزار دیے ہیں اور ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو پھر یہ صرف 2 دن کا عمل آپ کی قسمت بدل دے گا اور آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ بھی تیسرے دن سے پہلے یعنی 14 محرم سے پہلے آپ اپنی ہر مراد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ ان 2 دنوں کی سب سے قیمتی تسبیح ہے، وہ بھی انا اعطیناک الکوثر اور الحمدللہ کی۔ دیکھیں جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے نا اور قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھتا ہے ان 2 دنوں میں، اس بندے کا مقدر سنورتا ہے۔ یقیناً یہ تسبیح آپ کی ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری کروا دیتی ہے، کیونکہ اس سے مانگی ہوئی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک لمحات ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، انتہائی کمال کا عمل ہے، اور یہ عمل تو ایسا ہے کہ جو ہم خود کرتے ہیں، اور اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ اگر ہزاروں حاجتیں بھی ہوں تو اس کو پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا، پھر وہ اپنے مراد، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ 2 دن بعد میں مکمل ہوتے ہیں، حاجتیں پہلے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو بے اولاد ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو بے روزگار ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو جس پریشانی کے اندر کسی بھی قسم کی دکھ اور تکلیف پہ ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، ہر قسم کی پریشانی کے لیے یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھیں اس عمل کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے۔ اللہ پاک کی لا ریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ النمل ہے، یہ خط تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اللہ پاک کی اسم مبارک سے آغاز ہے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا نا، تو اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس میں بھی اللہ کے نام سے انہوں نے آغاز کیا، اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ اس لیے اس عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل جتنا آسان ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ عمل بابرکت اور طاقتور ہے۔ اس لیے کہ کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی برکت کو دیکھتے ہیں، ان کی طاقت کو دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس قدر نواز دیتا ہے کہ اگر بندہ پھر سوچتا ہے کہ کاش ساری زندگی میں بس اسی عمل کو پڑھتا رہا۔ اللہ والے ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے، یہ نہ دیکھا کریں عمل مختصر سا ہے، یہ دیکھا کریں کہ عمل ہے کن دنوں کا اور کس طرح عمل کی ترتیب کیا ہے اور اس کا اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور برکت کتنی رکھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جس قدر یہ چھوٹی صورت ہے نا، اور جس قدر اس کا بسم اللہ سے آغاز کیا جائے گا، ایک مخصوص تعداد ہے بسم اللہ کی جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس تعداد کے برابر جب پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت الہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ یعنی مشک جو ہوتی ہے پانی والا، اس کو گھڑے کو بند کرتے ہوئے، جسے ہماری ٹوٹیاں ہیں، اس کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کھانے پینے، ذبح، وضو، کشتی میں سوار، غرض کے صحیح کام کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ کو پڑھتے رہا کرو، تمہارے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ جو بھی میں نیک کام شروع کروں گا ہمیشہ بسم اللہ پڑھتا رہوں گا، اور پھر اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملتی رہیں گی۔ لیکن آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ عمل کو کیسے پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر بھی اس کے اندر ہے، اور یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو کئی عرصہ دراز سے کیا جا رہا ہے، اور جو بھی بندہ کرتا ہے اس کے مالی حالات بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک نیا نظام شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالیاں آتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، پریشانی اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تسخیر قلب بھی اس بندے کو ملتا ہے۔
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر صرف ایک مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور عزت پیدا ہو جائے گی، کوئی اس سے بدسلوکی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ انتہائی، لیکن اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد جو ہے وہ صرف اور صرف، آج جو درود پاک پڑھنا ہے وہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یعنی آپ نے درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے تو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کا آغاز جیسے بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھ لیں، درود پاک سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی، یعنی جو آپ کی حاجت ہے نا، جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ مقروض ہیں تو یہ نیت کرنی ہے یا اللہ مجھے قرضے سے نجات عطا فرما اس عمل کی برکت سے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے یا اللہ میری شادی میں جو رکاوٹیں ہیں اس عمل کی برکت سے دور فرما۔ پھر اسی طرح اگر بے اولاد ہے تو یا اللہ مجھے اس عمل کی بدولت نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالی ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی تمام بندشیں رکاوٹیں، کہتے ہیں اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے ہوں تو اللہ اس کی برکت سے ان کو بھی رضا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے تمام آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت اس طرح مانگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس عمل کی برکت کس قدر ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور باطن اس کا اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ ایک ہمارا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو تو پاک کرتے ہیں، ہمارا جسم ہے ظاہری طور پہ، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، چہرہ ہے، پورا وجود ہے، تو ہم اس کو دھوتے ہیں تو یہ پاک ہوتا ہے دھونے سے۔ اسی طرح ایک ہمارا باطن بھی ہے، وہ کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں، اس سے اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھا، تعوذ تسمیہ کو پڑھا، اب آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد جب یہ عمل کر لیں گے تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہوگا۔ یعنی یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد بتانے لگا ہوں یہ ایک خاص تعداد ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے مختلف واقعات ہیں، اس سے مراد وہ کہانیاں وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہمیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ یہ واقعی اکثر مذہبی اور صوفیہ روایت میں پائے جاتے ہیں، جو میں آپ کو چند ایک چیزیں بتانے لگا ہوں۔ دریا کو حکم دیا تھا ہمارے ایک بزرگ نے، ایک واقعے میں ہے کہ ایک چرواہے نے مسجد کے امام سے سنا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اس بات پر اسے اتنا یقین ہوا کہ اس نے ایک دن دریا کو بسم اللہ پڑھ کر حکم دیا، دریا اس کے سامنے رک گیا۔ اب دیکھیے اگر بندہ دریا کو حکم دے اور اس بسم اللہ کو پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اس دریا کو روک دیتا ہے، تو وہ شخص کتنا خوش نصیب اور کتنا بخت والا ہے، اور اس کا بخت کتنا چمکے گا 12 اور 13 محرم کے دن اگر وہ بسم اللہ کو اس طرح پڑھتا ہے۔ دیکھیں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف کی تعداد ہے نا، جو بسم اللہ سے با سے لے کر آخر تک میم تک جو اس کی تعداد ہے نا حرفوں کی، وہ ہے 19۔ اب یہ تعداد بڑی اہم ہے، جو تعداد ہوتی ہے نا اعمال کے اندر، جب اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں جو اس کی تعداد ہوتی ہے نا بعض اعداد کے مطابق ہوتی ہے، اس کی عدد جو ہوتے ہیں اس کے برابر تعداد ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندے نے اس کے اسم اعظم نکال دو، اس کے نام کے اعداد نکالے جائیں، اس کی والدہ کے نام کے عدد نکالے جائیں، اس کے لیے ایک عمل خاص بنایا جاتا ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح کے اعمال بتا کے دیے جن کا کاروبار نہیں چلتا تھا، جن کا نظام خراب ہوا تھا، گھر میں امن نہیں تھا، لوگوں میں اس کی عزت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے مطلب اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے کئی آئے ہیں کہ پھر انہوں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ ان کو پھر اس کی برکت سے فائدہ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ کیونکہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں خاص کر یہ بسم اللہ کے مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، مختلف لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آج جو تاریخیں چل رہی ہیں نا آج یہ بڑی اہم ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ٹھوکر لگے یا گرتے وقت بعض لوگ بسم اللہ کہتے ہیں، اور یہ عرف عام میں رواج بھی ہے
ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس مقام پر بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے بسم اللہ، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ٹھوکر سے جو تکلیف آنے والی ہوتی ہے اس سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ بسم اللہ ہے کہ جو حضرت یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو ایک بادشاہ نے عرضیہ لکھا تھا، اور بادشاہ روم تھا وہ، تو اس نے کہا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، آپ نے صرف بسم اللہ کا عمل اس کو ایک ٹوپی میں لکھ کر نا بسم اللہ کہا، اس ٹوپی کو اندر اس کو سلائی کر دیا، جب اس ٹوپی کے اندر سلائی کر دیا فرمایا اس ٹوپی کو اپنے سر پہ وہ ڈالے، تو اس کی برکت اتنی تھی کہ اس کے سر کا درد چلا گیا، جب وہ ٹوپی پہن لیتا سر کا درد ختم، جب اتارتا تو پھر درد شروع ہو جاتا، تو وہ اس نے بڑا تعجب کیا، بڑا حیران ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا چیز ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں ٹوپی پہنتا ہوں کہ درد چلا جاتا، حالانکہ بڑے کیموں بڑے طبیبوں سے میں نے علاج کروایا، لیکن اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ جب اس نے اس کو پھاڑ کے دیکھا نا، اس کے اندر یہ بسم اللہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یقیناً دین اسلام اتنا پیارا اور اتنا سچا مذہب ہے کہ جس کی ایک آیت سے جہاں بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیبوں سے میرا علاج نہیں ہوا، اس ایک آیت نے میرے سر کے درد کو ختم کر دیا، اس نے فوراً اپنا مذہب چھوڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی حمیت ہے، کس قدر ہم اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھیں گے، جو اس کے حروف کی تعداد ہے نا، ہم نے اس کے برابر اس کو پڑھنا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، آپ نے اس کے برابر اس کو پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر کو آپ جس مقام پہ پڑھیں گے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے اس عمل کی مکمل، یہ سورۃ کوثر بھی اس عمل کا حصہ ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، آج یہ عمل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوگا، اسی تعداد کے برابر کرنا ہوگا، نہ تعداد میں کمی آئے نہ آپ کے یعنی کہ اس کی ترتیب میں آگے پیچھے کریں، تو بس بیڑا پار ہے آج، کیونکہ ہر کام میں برکت کے لیے سب سے بہترین یہ چیز ہے۔ دیکھیں ہر اہم کام جو بھی آپ کا نیک کام ہے، جو بھی آپ کا جائز کام ہے، حرام نہیں، مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ چوری کرنے لگیں تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے لگیں تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، نہ، ہر جائز کام کے لیے اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم اور اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اور اس کی برکتیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 مبارک اتنی صفتیں ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اس لیے یہ بھی کہا گیا سونے سے پہلے اگر پڑھا جائے تو بندہ چوری اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اس کا ورد انسان دشمنوں اور مصیبتوں سے محفوظ کر دیتا ہے، دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بندہ کہتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، وہ بندہ اس کو پڑھے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا ہے، رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے، اور مصیبتوں سے ہر قسم کی مصیبت پریشانی دکھ اور ان چیزوں کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، ہر بندے کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی نہ قسم کی کوئی دکھ اور مصیبت اس کے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، کسی ظالم کے سامنے جائے نا، اگر اس کو مغلوب کرنا ہو، اس سے اپنی بات منوانی ہو تو آج یہ عمل کر لیں، اس کے بعد صرف اور صرف اس آیت مبارکہ کو 50 مرتبہ پڑھ کے چلے جایا کریں، وہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو اس پر غلبہ رہے گا، وہ آپ کی ہر بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا، یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اور اس سے کھیتی باڑی میں برکت آتی ہے، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یقین جانے وہاں اتنی برکت آئے گی اگر یہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہیں اٹھانا پڑے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، مطلب ایسا کہ نہ ختم ہونے والی دولت اس کو ملتی ہے، اور نہ ختم ہونے والی عزت اس کو مل جاتی ہے، نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، اس لیے دوستو آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دیکھنے، پھر یہ اتنی کمال کی ہے کہ ہر ضرورت اور مشکل کے لیے اور ہر پریشانی سے بچنے کے لیے بھی، جو آگے پریشانی آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹل جاتی ہیں، اس لیے آپ اس ترتیب کے ساتھ، جیسے آپ نے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھا، پھر نیت کی، پھر درود پاک پڑھا، اور درود پاک کے بعد پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو پہلے پڑھ لی ہے، اب دوبارہ بار بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، لیکن جو اس کی ترتیب ہوگی اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، پڑھنا اس طرح ایک مرتبہ ہے، لیکن اس کی جو ایک خاص ترتیب اور طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق پڑھنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہوگا جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ کوثر شریف، تو یہ اتنا مختصر سا عمل ہے،
اور یہ 4 چیزیں ہیں، یوں سمجھے آپ نے آج 4 کام کرنے ہیں، اور چاروں اطراف سے 4 سمتیں ہوتی ہیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، اور اس کی نسبت سے یہ 4 چیزیں آپ نے جب 4 کام کر لیں گے، 4 چیزیں پڑھ لیں گے، تو اللہ تمہاری 400 حاجتیں بھی ہوں گی تو اگلے دن سے پہلے پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے فقط اتنا فرمانا ہے کن، پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے، بس اس نے اتنا ہی فرمانا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا نا 7 مرتبہ، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور قیامت میں بھی شفاعت ملتی ہے، اور اس سے بہت سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، بہت ساری برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو پڑھا، اور اب سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس پر بات کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کے اندر سمجھے کہ کامیاب ہو گئے۔ اور ہماری خصوصی دعا بھی ہے جمعۃ المبارک کے دن، جو اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ترجیح دیا کریں، دعا میں ضرور شامل ہونا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ہمیشہ جب بزرگ فرماتے ہیں کسی کے حق میں، تو پھر عمل میں بھی جو کمی پیشی ہوتی ہے اللہ اس دعا کی برکت سے اس کمی پیشی کو دور کرتے ہوئے اس عمل کے اندر بھی اس بندے کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقدیر بھی دعا کی طاقت سے بدل جاتی ہے۔ عبادت کی جو روح ہے نا وہ دعا ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور اس کے اور مختلف نام بھی ہیں، مختلف اس کے اسماء بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ قبولیت کی امید جب ختم ہو جاتی ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، جب سارے پرائے نظر آتے ہیں، تو اس مقام پر اس موقع پر یہ سورت سب سے اہم درجہ رکھتی ہے۔ اس سورت کی برکتیں پھر اس مقام پر ملتی ہیں جب بندے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کے اوپر برستی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ واقعی جو مجھے اس سے انعام اور جو اس سے مجھے دولت ملی ہے، شاید کسی اور سے آج تک یہ برکتیں مجھے نہیں مل سکی۔ اس لیے دوستو یہ بڑا اہم اور ضروری عمل ہے، جو آپ ایک بار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسی رب کی رحمت برسے گی، ایسا کرم ہوگا کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس عمل نے میری زندگی بدل دی، کیونکہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، بیماریوں سے شفا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہ اطمینان قلب مل جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن دعا آپ عاجزی کے ساتھ کریے گا، اس سورہ مبارکہ کو بڑے تحمل اور عاجزی سے پڑھیے گا، محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ایک شوق ہوتا ہے جو بندے کو اس مقام پر اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں بندے نے شاید عام حالات میں نہیں پہنچنا ہوتا۔ یہ واحد عمل یہ ہوتا ہے جو بندے کو اس عروج تک لے جاتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ تو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھ لی، اب آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف اتنی سی چیز کو، صرف اس کی پہلی آیت مبارکہ کو کتنی مرتبہ؟ 5 تن پاک کی نسبت سے، 5 تن پاک کی نسبت سے 5 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھیں، عمل کی قبولیت کا یقین رکھیں، اپنے معاملات کے حل ہونے کا یقین رکھیں۔ یقیناً تمہارے تمام مسائل آج حل ہوں گے، تمام تمہارے معاملات آج حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس پہلی آیت مبارکہ کو جس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جو تعداد بتائی ہے، اس تعداد کے برابر پڑھنے کے بعد آپ نے لفظ آمین، لفظ آمین، آمین آمین آمین، اس کو بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پہلی آیت پڑھی، اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک پڑھا جس کے اندر 4 حرف ہیں، اس کو جیسے میں نے کہا یہ 4 کام کرنے ہیں، یہ 4 حرف ہیں اس کے اندر، اس 4 کی نسبت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے آج۔
ایک تو 4 حضور کے جو یار ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، وہ حضور کے 4 یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یہ حضور کے 4 خلفاء ہیں جن کا حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر 4 کا عدد بڑا مبارک ہے، پھر 5 تن پاک کی نسبت، یہ سارے اعداد کو، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس عمل کا انتخاب کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا اہم اور بڑا ضروری عمل ہے، بڑا خاص عمل ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو 4 حرف اس کے اندر ہے نا، ان 4 حرفوں کی طاقت اتنی ہے کہ 4 اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے اللہ مقرر فرما دیتا ہے، جو آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یار جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے بخشش کی دعا کریں، آپ خود بتائیں کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہ بات آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتایا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی بہتر رہنمائی کر دی جائے کرے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے، اور اب جب یہ پہلی آیت پڑھی اور یہ اسم مبارک پڑھا، اس لفظ 4 حرف والے لفظ کو پڑھا، لفظ آمین کو آپ نے پڑھا 5 تن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ، اس کے بعد اب یہ پورا عمل بڑی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، انشاءاللہ بے حساب فائدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنے کے بعد پھر لفظ آمین کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے اور اس کے بعد لفظ آمین کو 5 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ اسی طرح یہ 7 آیات کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس طرح یہ آپ کی 35 مرتبہ آمین ہوگی، 35 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، یعنی ہر آیت کے پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ آیت کو پڑھا، 5 مرتبہ بعد میں لفظ آمین کو پڑھا۔ اس طرح آپ نے اپنے اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ مکمل کرنا، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور جس کی برکتیں آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے جب اس کو پڑھ لیں اس ترتیب کے ساتھ، جب صورت مکمل ہوگی تو آخر میں بھی صاف ظاہر آخری آیت کے بعد بھی 5 مرتبہ پڑھیں گے تو جو تعداد بتائی اس کے برابر یہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ سننے والا ہے، اللہ کی ذات یہ جو بندے کی فریاد کو سنتی ہے، اللہ ہی ہے وہ جو ہر وقت اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس چیز کا بندے سوال کرتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے، اس کی ذات وراء الورا ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اب یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اے سننے والے، اے سننے والے، اللہ ہماری فریاد کو سن لے گا۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اب سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر شریف یہ جو عام صورت نہیں ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی مبارک ان دنوں کی صورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا محافظ بھی، زمین آسمان جنت دوزخ عرش کرسی، گویا کائنات کی ہر چیز اسی نے تخلیق کی ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، ہر چیز کا وہی خالق ہے۔ ہم تو جس چیز کے مالک ہوتے ہیں مجازی طور پہ ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر، اپنے دل والی جگہ پہ رکھ کر یا پیشانی پہ رکھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رد نہیں فرماتا، ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔